شادی کے ایک ہفتے بعد میرے شوہر نے کہا مجھے باہر کے ملک جانا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی ابو کو بتائی اور گھر میں عدالت کا سا ماحول بن گیا۔ انہوں نے کہا تم نے تو یہ بات پہلے نہیں بتائی تھی۔ تو شوہر نے کہا میں کون سا اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں گھر میں، میرا بھائی ہے، میری امی ہے، ان کے ساتھ رہے گی۔ میں 1 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، پھر اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ گھر میں تماشا بن گیا۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا تو میرے امی ابو نے مجھے سمجھایا کہ 1 سال ہے، مشکل سے کاٹ لو، پھر تم اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک چلی جانا، تو اس سے زیادہ اور کوئی اچھی بات نہیں۔ میرے امی ابو مجھے سمجھا بجھا کر اور معاملہ سلجھا کر چلے گئے۔ لیکن رات ہوئی تو مجھے میری ساس اور شوہر کی باتیں سنائی دیں۔ جب میری ساس کہہ رہی تھی کہ اچھا تو اس کے ساتھ لے کر جائے گا مجھ سے پوچھے بغیر، تو اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے کہا امی وہ تو میں معاملہ حل کرنے کے لیے کہا تھا، اس کو کبھی بھی ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، اس کو میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ اس گھر کے کام کرے۔ میری ساس نے کہا وہ تو میں کہوں کہ اتنی مشکل سے تو آرام کرنے کے دن آئے اور تو محترمہ کو ساتھ لے جائے گا تو میں تو ساری زندگی اس گھر کے برتن ہی دھوتی رہ جاؤں گی۔ تو میرے شوہر نے میری ساس سے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اسے نہیں لے کر جاؤں گا، یہ تو میں نے ٹائم گزارنے کے لیے بات کر دی، وقت گزر جائے گا، بچے وغیرہ ہو جائیں گے اور اس کے ماں باپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتے ٹھیک تو کیا بچوں کے ساتھ بیٹی کو واپس لیں گے۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کی بلائیں لیں اور کہا تم بڑے سمجھدار ہو، جانے کی تیاری کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت غلط ہو رہا تھا، میرے شوہر نے دھوکہ دیا تھا، پہلے ہی میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتا کر غلطی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے کی دلہن ہو، اس طرح سب کے سامنے الزامات نہیں لگانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگوں کو بتا کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا، گھر بنانے کے لیے عورت کو ہی قربانی دینی پڑتی ہے، مرد قربانی نہیں دیتا۔ اگر میں یہ بات بتا دیتی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے تھے تو وہ کہتے کہ ہم تو نہیں بول رہے تھے، اس کو کیسے پتا؟ ثبوت دکھانے پر پھر تو بہت بڑا تماشا بن جاتا، اور میں ایسا کوئی تماشا بنانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ کر گئی۔ میرا شوہر باہر کے ملک چلا گیا۔ اب گھر میں صرف میری ساس اور میرا ایک دیور تھا جو میرے شوہر سے چھوٹا تھا۔ ویسے تو میرے دیور کی پڑھنے کی عمر تھی، لیکن وہ کوئی پڑھائی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی نوکری کرتا تھا، دن بھر گھر سے باہر رہتا تھا، اگر کبھی آتا تو فون پکڑے بیٹھ جاتا۔ میری ساس اس کے ناز نخرے برداشت کرتی رہتی تھی کہ وہ سبزی نہیں کھاتا، کبھی کہتی کہ اس کے لیے گوشت بنا لو۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مناسب تھا، اگر اچھی رہوں تو وہ بھی اچھی رہتی تھی، کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل جاتی تو وہ 2-4 باتیں بھی سنا دیتی، لحاظ بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ شوہر تو ہر ہفتے میں 1 بار کال کرتا تھا اور بس یہی پوچھتا تھا کہ گھر میں سب کیسے ہیں، امی اور بھائی کیسے ہیں، سب کا خیال تو کرتی ہو نا، اور غلطی سے یہ بھی پوچھ لیتا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اور میں کہہ دیتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہوں۔ لیکن ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ رات ہوتے ہی مجھے اچانک سے ایسی نیند آتی کہ میری صبح آنکھ کھلتی ہی نہیں تھی، اور میری ساس مجھے باتیں سناتی کہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، مہارانی محل سے آئی ہے جو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں۔ ایک دن میں نے بھی تمیز سے اپنی ساس کو یہ بات کہہ دی کہ میں خود حیران ہوں، آج تک میں اتنی دیر تک نہیں سوئی ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا کیوں، تو کوئی نشہ کرتی ہے کیا؟ میری ساس کی زبان گندی ہی ہوتی جا رہی تھی، لیکن میں کیا بول سکتی تھی۔ پر دن اسی طرح گزرنے لگے اور مہینے کے اینڈ پر مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے شوہر اس معاملے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسا پلان بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے 7 دن ہی گزارے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنی جلدی میں امید سے کیسے ہو گئی؟ میں تو حیران تھی، لیکن میری ساس خوش تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ 7 دن تو رہی ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ، تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پر میں نے کہا اتنی جلدی؟ تو ڈاکٹر نے کہا اتنی جلدی بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ میری ساس لوگوں کو کہتی تھی کہ میرا بیٹا کالج میں پڑھتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کالج میں پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس میں نے نہ کبھی کوئی کتاب دیکھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی کالج بیگ تھا۔ پر میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ ساس کو جب سے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں حیران تھی، یہ عورتیں تو کہتی تھی کہ میرے لیے بہو آئے تو بس میرے گھر کے کام کرے، اور اب کیسے یہ میرا خیال کر رہی تھی۔ ویسے گھر کا ماحول تھا بہت عجیب، نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، نہ ہی کوئی قرآن کو ہاتھ لگاتا تھا۔ ہر ہفتے یہاں پر فلم ضرور دیکھی جاتی تھی، اور گانے تو دن بھر چلتے رہتے تھے۔ میری ساس کے کمروں سے گانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میرا دیور گانے اونچی آواز میں چلاتا تھا، اور میری ساس شام سے بیٹھ جاتی، رات تک ڈرامے ہی دیکھتی رہتی۔ میں نے کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ جب شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش تھا۔ میں نے اسے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے، کہ اس نے کہا کہ کیا لگتا ہے؟ مجھے جو لگتا تھا وہ میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوا بھی تھا تو اس کام کے لیے نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں، میں خود بہت حیران ہوئی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو کوئی بات سمجھا نہیں پائی۔ اس نے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، جب میں واپس آؤں گا تو تمہاری گود میں بچہ ہوگا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانے والا تھا، لیکن صرف مجھے لارے دے رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا میں کوئی بیوقوف ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے سب کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے سوچ لیا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں بھی اسے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر میں پاسپورٹ بنوا لیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کہہ دیا ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ جا کے پاسپورٹ وغیرہ بنا لیتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تو میرے شوہر نے بات گھما دی اور کہنے لگا یہاں سے اتنے اچھے کپڑے ملتے ہیں، تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں۔ مجھے پہلے سے ہی غصہ ہوا تھا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو لمبی لسٹ بتا دی۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں لے کر آنا۔ وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ تو کہنے لگی جب اس طرح سے انسان حمل میں ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ میں نے کہا لیکن نیند اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میری ساس نے کہا ایسی ہی نیند آتی ہے، تمہارا پہلا بچہ ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، بعد میں تمہیں بھی تجربہ ہو جائے گا۔ میرا دیور مجھ سے بہت دور رہتا تھا، مطلب دیور بابی والا بھی کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ تو مجھے دور سے دیکھتا تو سلام بھی نہیں کرتا تھا، اور میری بنائی کسی چیز کی تعریف بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی، کیونکہ میرا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، تو کہنے لگا میں کیسے آپ کو لے جاؤں، یہاں سے تو رکشہ بھی بہت دور سے ملتا ہے۔ میں نے کہا رکشے کی کیا ضرورت ہے، موٹر سائیکل پر لے جاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو کہنے لگا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے، اور ادھر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میرا درد بڑھنے لگا۔ میں نے غصہ کیا کہ کس قسم کے انسان ہو تم، اتنا تو نہ اس گھر میں کوئی غیرت مند ہے، نہ میں نے تم لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، تم لوگوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور یہاں پر تمہیں پردے کی پڑی ہے کہ بھابی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں میری ساس آ گئی جو کہیں گئی ہوئی تھی۔ وہ رکشے میں واپس آئی تو اس نے جا کے رکشے والے کو روک لیا، پھر اسی رکشے میں میری ساس مجھے ہسپتال لے گئی۔ بعد میں میری ساس نے ہی میرے دیور کو باتیں سنائی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، اتنی بھی کیا تمہارے اندر غیرت آئی ہوئی تھی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے،
بعد میں میری ساس نے مجھے کہا میرا یہ بیٹا بہت شرمیلا ہے۔ میں نے کہا اس کے شرمیلے پن کی وجہ سے میں نے آج مر جانا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری ساس اور دیور آفس میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ہی عجیب تھیں جو کچھ مجھے سمجھ آئیں پر کچھ سمجھ نہیں آئیں۔ میری ساس نے کہا کہ میرے بیٹے سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے، یعنی وہ میرے شوہر کی بات کر رہی تھی کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج فون کر کے کہہ رہا تھا کہ میرے آنے تک تو میرا بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آ چکا ہوگا، تو میں کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، شاپنگ کر لیں، بچے کے لیے ہر چیز لینی ہے۔ اور مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اب تو کوئی عقل کار یہ سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے، خاندان والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میرے دیور نے کہا خاندان والوں کی آپ کو کب سے فکر ہونے لگی؟ اس خاندان نے تو آپ کو بھی بڑا ذلیل کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ میری ساس نے لمبی سانس کھینچی اور کہا اس خاندان نے مجھے ذلیل تو بڑا کیا، ہم گانا بجانے والے تو کیا ہو گیا، ابھی اپنے جسم کا سودا تو نہیں کیا تھا نا، لیکن خاندان والوں نے مجھے آج تک نہیں بخشا۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ساس گانا بجانا والوں کے خاندان سے تھی اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات مشہور تھی۔ اس کے بعد میرے دیور نے کہا کہ آپ طوائف تو نہیں ہیں لیکن تماشین ضرور ہیں۔ میرا دیور کھانا کھا رکھا تھا اور ساس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس بات پر زور زور سے ہنسنے لگا اور میری ساس نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ زیادہ ہی فری نہیں ہو گیا ہے، کسی دن اگر یہ بات پتہ چل گئی نا تو تیرا بھائی تو ہم سب کو نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے دیور نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، وہ تو بے بس ہو جائے گا، بس اس کی عزت پر آ جائے گی بات، جب بات عزت پر آ جائے تو پھر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا۔ آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور صرف میں ہی آپ کا بیٹا ہوں؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان لوگوں کے اتنے سارے راز تھے اور انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، تو اس کا مطلب میرا شوہر ان کا بیٹا نہیں تھا، تبھی تو اس کو پیسے کمانے کی مشین بنا رکھا تھا، ورنہ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کی نئی نئی شادی ہو تو وہ ایک ہفتے بعد ہی کمانے کے لیے چلا جائے۔ میری ساس اس کو روک نہیں سکتی تھی، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ 1 مہینے بعد چلے جانا۔ اب مجھے ساری گیم کی سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتہ نہیں تھی اور وہ کیسے میری ساس کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ مجھے باہر لے جانے والی بات پر بھی اس نے میری ساس کا ساتھ دیا اور میرے گھر والوں سے جھوٹ بولا۔ میں نے سوچ لیا کہ میرا شوہر واپس آئے گا تو میں اس کو یہ سب کچھ بتا دوں گی تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ مجھے اپنے شوہر کے لیے افسوس تو بڑا ہوا کیونکہ جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا، لیکن دراصل میرے ہاتھ میں ایک پتا آ گیا تھا۔ یہ بہانہ کر کے میں اپنے شوہر کو کہہ سکتی تھی کہ یہ تو تمہارے اپنے نہیں ہیں، پھر بھی تم ان کے لیے مرے جا رہے ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ گھر سے لے کر جاؤ، اور میرا شوہر میری بات ضرور مانتا کہ میں اس کی بیوی تھی اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ تبھی تو میرا دیور بھی مجھ سے دور بھاگتا تھا، اس کا مطلب کہ وہ میرا اصل دیور نہیں تھا اور میرے لیے پوری طرح غیر تھا۔ مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب میرا شوہر واپس آئے گا۔ کبھی سوچتی تھی کہ فون پر ہی اسے سب کچھ بتا دو، لیکن فون پر بتانے سے بات خراب ہو سکتی تھی، لیکن فی الحال میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں بس انتظار ہی کروں۔ ڈاکٹر کو بھی بتایا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے، ایسی نیند کہ جیسے میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا حمل میں نیند آنا ہے ایک عام سی بات ہے، لیکن اتنی بھی نیند نہیں آتی۔ اگر آپ کی پہلی نیند کچی تھی تو پھر ابھی بھی آپ کی نیند میں زیادہ فرق نہیں پڑا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے تو نیند آتی ہی نہیں تھی، میں تو صبح جاگ جاتی تھی اور پورا دن کام کر کے رات کو سوتی تھی، مجھے زیادہ سونے کی عادت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر ضرور آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یا تو آپ خود ایسی چیز کھا رہی ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اور یا پھر آپ کو نیند کی دوائی دی جا رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی دوائیاں چیک کروائیں کیونکہ اس سے پہلے میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی، تو اس نے کہا کہ ان دوائیوں میں تو نیند کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ گھر میں ایسا کیا کھاتی ہیں؟ آپ اپنے گھر کی روٹین کے بارے میں پتہ لگائیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔
डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अगर मैं इसी तरह नींद की दवाई पर रही या कोई मुझे देता रहा, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है अगर वही मेरे साथ होता रहा तो फिर मेरे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। मैंने अपनी रूटीन पर गौर किया और जब से मैं हमल से हुई थी खाना मेरी सास बनाती थी। कभी कभी मुझे कह देती थी कि एक जगह पर बैठकर सब्जी बनाओ। खाना वो खुद बनाया करती थी और दिन का खाना तो कभी कभी मैं भी बना लेती थी, लेकिन रात का खाना मेरे साथ ही बनाती थी। रात का खाना खाने के बाद ही मुझे होश नहीं रहता था। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी और मैंने रात का खाना नहीं खाया, लेकिन कमरे को अंदर से लॉक करके सो गई। जैसे ही 12 बजे मैं हैरान रह गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे अपने कमरे के बाहर किसी हलचल की आवाज़ आई, जैसे बाहर कोई खड़ा है। और फिर मुझे कमरे के दरवाजे के नीचे से भी किसी के कदम नजर आए, लेकिन मेरे कमरे के बाहर किसका काम था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने कोई भी नहीं था। मैं सास के कमरे की तरफ गई तो वह गहरी नींद सो रही थी। मैं दरवाज़ा बंद करके सो गई। वैसे मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। मेरी सास कहती थी कि दरवाज़ा बंद नहीं करना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, कि अचानक तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर हम पहले दरवाज़ा तोड़ेंगे या तुम्हें बाहर निकालेंगे। लेकिन आज मैंने जानबूझकर दरवाज़ा बंद किया था। सुबह ये बात जाने कैसे मेरी सास को पता चल गई और उन्होंने कहा मैं आई थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी सास सो रही थी। उन्होंने कहा आइंदा दरवाजे को बिल्कुल भी बंद नहीं करना। इतना तो मैं समझ गई थी कि खाने में ही कोई चीज़ मिलाई जा रही है, कि जिस दिन खाना नहीं खाया उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने अगले दिन भी खाना नहीं खाया, लेकिन साथ उसके सामने जाहिर किया कि मैंने खाना खा लिया है और दरवाजे को लॉक भी नहीं लगाया। आज मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। मेरी सास रात को मेरे कमरे में क्यों आती थी? आज मुझे चेक करना था कि क्या होता था। जब रात के 12 बजे का टाइम हुआ तो उसके 20 मिनट बाद कमरे में कोई दाखिल हुआ। कमरे की लाइट ऑफ थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता से कुंडी लगा दी। मैं हैरान रह गई कि मेरी सास क्या कर रही है, क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं था कि वो कौन था। मैं तो अपनी तरफ से आंखें बंद करके ही सो रखी थी, सिर्फ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद कोई बेड की दूसरी तरफ आया और आकर मेरे पहलू में लेट गया और उसके बाद उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने हाथ महसूस किया तो मैं समझ गई ये मेरी सास नहीं थी, ये तो किसी मर्द का हाथ था। जब मैंने एक झटके से आंखें खोली तो ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे साथ मेरा देवर लेटा हुआ था। मैं बुरी तरह से चौंकी, वो भी घबराया हुआ नजर आने लगा। मैं बिस्तर से फौरन उठ गई। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर क्या काम तुम्हारा? उधर मेरे कमरे में क्यों आने? तुमने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी सास को आवाज़ देना शुरू कर दी। मैं हैरान रह गई कि मैं एक तरफ तो मेरा देवर ये कहता था कि मैं आपको मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकता क्योंकि आप मेरे लिए गैर हैं, और दूसरी तरफ आधी रात को ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? यहाँ पर क्या काम था इसका? क्यों अगर मेरे साथ बेड पर लेट गया और उसने मेरे कंधे पर हाथ क्यों रखा? ये उस तरह से आया था कि जैसे ये इसका कमरा है और ये रोज़ यहाँ पर आता है, और उसको कोई डर कोई खौफ नहीं था। मेरी सास वहाँ पर आ गई और मैंने कहा देखें आपका बेटा क्या कर रहा है, इसका क्या काम था मेरे कमरे में आने का? उसने दरवाज़ा क्यों लॉक किया? मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोल रही थी। मैंने कहा आप भी इस तरह के ख़ानदान से हैं और आपके बेटे का भी यही काम निकला। मैं फ़ौरन फ़ोन करके बढ़ी और मैंने कहा मैं अपने घर वालों को फ़ोन करूँगी, लेकिन अचानक मुझे अपने सर पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। किसी ने मेरे सर पर वार किया था और मेरी सास थी। मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। उसने मुझे कहा यह बच्चा भी मेरे छोटे बेटे का है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बड़े बेटे का वारिस बने, क्योंकि मेरे शौहर की वसीयत थी कि जब मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो सारी दौलत उसके वारिस की होगी, इसलिए वारिस उसका नहीं छोटे बेटे का होगा। शादी तो उसकी करवानी पड़ी दुनिया वालों को दिखाने के लिए, लेकिन बच्चा पे अपने छोटे बेटे से ही पैदा करवाना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ मेरी निगरानी में हुआ, मैंने खुद करवाया, और अब अगर तुमने ज़ुबान खोली तो तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारे पास मेरा पोता है, पहले मैंने गलती की थी, सारा कुछ अचानक से ही बता दिया था, बोल दिया कि गुस्से में आकर चिल्लाने लगी। लेकिन अब मैंने डरने की एक्टिंग की और कहा ठीक है किसी को नहीं बताऊंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ ना करना। सास ने कहा अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी, जो जैसा चल रहा है चलने दोगे,
तो हम तुमको और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन मैं समझती थी कि ये मुझसे मेरा बच्चा लेने के बाद मुझे भी जान से मार देंगे। मेरे देवर ने इतना घटिया काम किया और सास ने करवाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी ये इस तरह के लोग निकलेंगे। जाहिर है फिर जैसा इंसान होता है वैसे ही हरकतें करता है। मेरी सास सहूदत वाइफ ना सही, लेकिन उन्होंने मेरी कीमत तो लगा ही दी थी। मैंने किस तरह से ये वक्त गुजारा और अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। मेरा शौहर वापस आ गया तो वह बेटे को देखकर बहुत खुश था, लेकिन मैं उससे कोई बात न चाह रही थी। और रात को ही जब हम दोनों मियाँ बीवी एक कमरे में अकेले थे, मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। उसने कहा मैं इनसे पूछता हूँ। मैंने कहा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह बस मुझे यहाँ से लेकर निकल जाओ। ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, मैं खाने में कोई चीज़ मिलाकर पिला देंगे, मेरी जान ले लेंगे और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। हमारे बच्चे को हमसे छीन लेंगे। मैंने अपने शौहर के सामने कसम खाई, अपनी औलाद की कसम खाई, तो उसे यकीन हो गया कि यह सब करके मुझे क्या मिला था। उसने कहा क्या पहले भी इस तरह की हरकतें थीं जिससे मुझे शक पड़ता था, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। फिर उसने अपने बाप के एक करीबी दोस्त को कॉल की जो उनके भाई जैसा था, और उन्होंने भी कहा कि ऐसा ही है तो उनकी औलाद नहीं हो, लेकिन तुमसे बहुत प्यार था।